بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ الشمس۔ سورۃ الشمس میں اللہ رب العزت نے اپنی 7 قسموں کا تذکرہ فرما کر کے پھر جو جواب قسم ہے اس کو بیان کیا۔ دیکھیں، دنیا کے اندر ہمارے 3 دشمن ہیں۔ ایک دشمن شیطان، ایک دشمن نفس اور ایک دشمن برا ماحول۔ جتنا بندہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے بھی متاثر نہیں ہوتا۔ تو ان 3 دشمنوں میں سے ایک جو بڑا دشمن ہے، جو اندر کا دشمن ہے، وہ نفس ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 2 چیزیں ہمیں ملی ہوئی کہ شیطان بھی قید ہے اور ماحول بھی اچھا ملا ہوا ہے۔ ہر طرف نماز، روزے، قرآن، اللہ، دین کی ہی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سے چند چیزیں چھوٹی نہ، اور ہم جو ہے روزہ ہونے کے باوجود، شیطان کے قید ہونے کے باوجود اور ماحول اچھا ملنے کے باوجود بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گناہ ہمارے سے صادر ہو ہی رہے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ بڑا دشمن جو نفس ہے، جو تیار شدہ دشمن ہے، تو اس سے ہو رہے۔ تو اس کے بارے میں ہم شیطان کے بارے میں ہم بڑی فکر کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں، اور شیطان جب بھی کوئی بری بات ہو، کچھ ہو، تو ہم کہتے ہیں شیطان کی وجہ سے ایسا ہوا شیطان۔ لیکن نفس سے ہم اتنا ڈر نہیں رہے ہوتے، حالانکہ جو نقصان پہنچاتا ہے انسان کو وہ زیادہ نفس پہنچاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں 7 قسموں کے بعد نفس کا تذکرہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو نفس سے پناہ کی مانگی گئی ہیں۔ اب ہم دعائے انس بھی پڑھتے ہیں نا، تو آپ ترتیب دیکھیے گا۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید۔ 3 جو میں نے آپ کو بتائے، تو پہلا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی۔ اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن شریف اس سورہ کی تلاوت فرماتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها انت ولیہا و مولاہا و انت خیر من زکاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفس سے پناہ کی، نفس کی شرورات سے بچاؤ کی اور نفس کی پاکیزگی کے حصول کی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دے دیجئے اس نفس کا تقوی۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں والشمسی، قسم ہے سورج کی، عالم اکبر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ والشمسی، قسم ہے سورج کی۔ سورج سامنے نظر آ رہا ہے نا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کہ ایک ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں آئی۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ دائمی اوقات کا نقشہ ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی کمی آ رہی ہے 1 منٹ کی، ایک بالکل بھی نہیں آ رہی۔ والشمسی وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، یعنی ضحیٰ کے وقت کی، کیونکہ اس وقت میں یہ ہوتا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اوپر جاتا ہے، اور یہ ضحیٰ چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سورج کی پوری دنیا میں روشنی، جہاں جہاں اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، اور اس وقت وہ اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہوتا، وہ سورج کو دیکھا بھی جا سک رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور کیسے پوری دنیا میں روشنی اس کے ذریعے
پھیل رہی ہے. یعنی جس چیز کی اللہ قسم کھا رہے ہیں نا اس چیز کا کمال بیان کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اب والشمس سورج کی اور اس کا کمال کیا ہے وضحاہا والقمر اذا تلاہا اور قسم ہے چاند کی اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے ہے. ہو ضمیر ہا ضمیر کس کی طرف ہے سورج کی کہ ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو سورج غروب ہو تو چاند نکل آئے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ درمیانی مہینے کے درمیانی دن ہوتے ہیں جن میں چاند جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بھی ہے اور جب پورا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح سورج کے ساتھ وضحا فرمایا کہ جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے تھوڑا اوپر ایک تو اس کی روشنی پھیل جاتی ہے دوسرا یہ دکھتا بھی ہے بندہ دیکھ بھی سکتا ہے. اسی طرح چاند اذا تلاہا جب اس کے پیچھے آئے یعنی اسی کی طرح جو ہو جائے پورا ہو جائے. اور ایک یہ بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے جب سورج غروب ہوا تو چاند طلوع ہوا تو دو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بالکل اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں غروب شمس کی اور طلوع قمر کی. والنہار اذا جلاہا اور دن کتنی بڑی نشانی ہے لیکن اذا جلاہا جب وہ روشن کر دے اس کو یعنی سورج کے ذریعے سے ہی دن روشن ہو جائے اور پتہ چلے کہ کس طرح اندھیری تھی اور کس طرح ابھی دن کا اجالا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ کوئی بھی ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ دکھاؤ. جن کو پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے انہوں نے کیا بنایا وہ والی چیزیں دکھا دو. اللہ تو دکھا رہے کتنی واضح کر کے پوری کمال کے ساتھ قسمیں کھا کر کے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا اور رات کی قسم جب وہ چھپ جائے اس کو چھپا دے یعنی کہ سورج بالکل رات آتی ہے تو سورج کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا بالکل چھا جاتی ہے اندھیر ہو جاتی ہے. کتنے اجالے سے کیا ہو گیا اندھیرا آ گیا. والسماء وما بناہا اور آسمان کو دیکھیں وہ قسم ہے آسمان کی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی نشانی اور بڑے اللہ رب العزت اپنے وہ جیسے للکار کے نہیں کہتے فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر کہ دیکھو تو صحیح آسمان کو. کائنات کے اندر کوئی دیکھا ہے ایسا کہ بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان اور ایک دراڑ بھی نہیں ہے. انسان ہو نا کہہ دیتے نہیں آنکھیں چندھا گئی یہ ہو گیا وہ گیا پھر دیکھ لے. ثم ارجع البصر کرتین اور قسم ہے آسمان کی وما بناہا اور اس وہ جو بنا یعنی اس کی تکمیل پورا بن گیا یوں بھی مراد ہے. اور بعض مفسرین یوں معنی فرماتے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی بھی جس نے اس کو بنایا اس کی بھی قسم. والارض اور زمین کی وما طحاہا اور اس ذات کی جس نے اس کو پھیلایا بچھایا. ونفس وما سواہا اور نفس کی قسم اور یعنی انسانی جان کی قسم. وما سواہا اور اس ذات کی بھی جس نے اس کو برابر کیا. برابر سے کیا مراد ہے برابر درست کیا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اگر یہاں کی بجائے یہاں ہوتی تو کیا ہوتا ہم بھی جانوروں کی طرح ہاتھ نیچے رکھ کر چل رہے ہوتے تو کیا ہوتا. تو کیسے اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق فرمائی کہ دیکھیں آنکھیں یہاں ہی اچھی لگ رہی ہیں ناک یہاں ہی اچھا لگ رہا ہے اور کتنے فائدے بھی ہیں اور خوبصورتی بھی ہے. کس طرح ان دانتوں کے ساتھ ہم خوراک چبا کر کے تو ہضم کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا وہ جو سانسیں چل رہی ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ساتھ خوبصورت بھی لگ رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی الگ الگ یہاں کلاس میں بیٹھے ہوئے کسی ایک کی بھی شکل ایک جیسی نہیں ہے. کیسی اللہ نے شکلیں تیار کی سبحان اللہ. تو وما سواہا کا کیا مطلب ہے کتنا بہترین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بہت اچھے اس میں طریقے سے برابر کیا سنوارا اور درست بنایا اللہ نے. فَأَلْهَمَهَا تیار کر کے پھر کیا کیا یہ ساری قسمیں ہیں اور آگے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ جواب قسم ہے.
کہ یہ قسمیں کھا کر کے اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو نفس ہے نا الہام کر دیا اس میں فجورہا اس کی بدی کو بھی و تقواہا اور اس کی پرہیزگاری کو بھی، بدکاری کو بھی اور پرہیزگاری کو بھی، برائی کو بھی اور اچھائی کو بھی اللہ رب العزت نے الہام کر دیا، ڈال دیا۔ یعنی دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ خیر اور شر دونوں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آج یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جب ہم یہ ایمان نہیں لائیں گے نا پکا کہ خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برائی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ضروریات ایمان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہم کہیں کہ خیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ 70 ماؤں سے محبت کرنے والی ذات ہے، تو شر کیوں اللہ نے شر؟ یہ ہے نا، اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا مادہ اندر رکھ دیا ہے، جس سے انسان کے لیے کھل کر کے، جیسے نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے واضح کر دیے۔ تو دونوں راستے واضح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے مادے کے اندر اس کے رکھ دیا خیر کا مادہ بھی اور شر کا بھی مادہ۔ جس طرح انسان کے جسم میں جو جسم ایسا پیدا کیا نا، گرمی بھی محسوس ہوتی ہے اور سردی بھی محسوس ہوتی ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ گرمی لگے گی تو سردی نہیں، جسم گرمی بھی محسوس کر رہا ہے، جسم سردی بھی محسوس کر رہا ہے۔ کسی کو گرمی کم لگتی ہے تو کسی کو سردی، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ نے خیر اور شر کا مادہ دے کر کے انسان کو ایک طرح کا اختیار بھی دیا۔ ہم اختیار محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی زندگی میں، اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یوں کریں تو کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا کیا؟ گو کہ یہ الہام کے درمیان جب خیر کا الہام مادہ رکھا تو اس میں ذریعہ فرشتہ بنتا ہے، اور اس جو شر کا ہے اس میں ذریعہ شیطان بنتا ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھیے گا، ہم جب کچھ بھی کرنے لگتے ہیں نا، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے ابھی یوں مطلب برائی کا ذہن میں آیا نا کہ میں ایسا کر لوں، فوراً تیار ہو رہی ہوتی ہوں کہ میں کر لوں، ابھی کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ نفس، اور یہ وہ شر والا مادہ ہے۔ پھر فوراً سے ضمیر کی آواز آتی ہے، آپ کرنے لگی ہو، آپ تو دوسروں کو اور کچھ بتاتے ہو، خود اور کچھ کرنے لگے ہو۔ یہ جو آواز دے رہا ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ضمیر دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ فرشتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی طرف سے شیطان۔ تو پھر آگے بندے کو اختیار دیا کہ دونوں آوازیں آ رہی ہیں، ہاں دونوں، نفس بھی تجھے کچھ کہہ رہا ہے اور ادھر سے ضمیر بھی آوازیں لگا رہا ہے۔ اب پھر بندہ اپنے میں اختیار محسوس کرتا ہے کہ دیکھو مجھے واقعی نہیں کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کو، اور تو پھر وہ بچ جاتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا۔ یہ جو قصد و ارادہ ہوتا ہے نا، اس پہ بندے کو جزا و سزا ملتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے نہیں کرنا، کیونکہ میں تو دوسروں کو اور کچھ کہتی ہوں، خود اور کچھ کرنے لگی ہوں، اور اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اب دل میں ارادہ کر رہا ہوتا نہیں کرنا، یہ ارادہ جب نہیں کرنا نا، ارادہ کر لیے اس پہ نیکی مل رہی ہوتی ہے، اور پھر اگر کر گزرے، ادھر ضمیر آوازیں بھی لگا رہا ہے مت کرو، کیونکہ آپ تو اللہ کا قرآن پڑھاتی ہو، آپ تو دوسروں کو اور بتاتی ہو، لیکن نفس دوبارہ ہے نہیں، ابھی کون سا دیکھ رہا ہے، جن کو پڑھاتی ہو وہ دیکھ رہی ہیں، بھلے کر لو۔ تو پھر بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو کر لیتے ہیں، ہے جی، پھر بندہ کر گزرتا ہے تو اس پہ پھر سزا ملتی ہے کہ پکا ارادہ تجھے ضمیر نے آوازیں دی، تجھے یہ ہوا، تو اللہ بھی اس میں مدد کر رہے ہوتے کہ بھئی اس کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو پھر اللہ نے کس طرح مدد کی کہ دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں مادے رکھ دیے گئے ہیں نا، اور اب سمجھ بھی دے دیے گئے، انسان کو صلاحیتیں دی، استعداد دی، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اللہ رب العزت نے سمجھ دی سب کچھ۔ تو پھر اب
اللہ نے تو رکھ دیے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو سنوار دیا، جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، ستھرا کر لیا. وہ اس نے تقواہا کے الہام کو قبول کر لیا، اس ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ دی. وقد خواب من دساہا، اور تحقیق ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا وہ جس نے دساہا اس کو دبا دیا. ایک تو کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو ستھرا کر دیا، اور ناکام ہوا ہو گیا کہ جو نفس کو خراب کر گیا. ہاں کذبت ثمود بطغواہا. پھر اللہ نے ایک مثال بنائی کہ جو اہل فجور ہو نا، اہل مکہ کے کفار کو، کہ تم اہل فجور ہو، تم بھی نقصان اٹھاؤ گے. یہ اللہ نے بتا دیا. اگر آپ اہل فجور بنے رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اعمال کرتے رہے، نبی کی مخالفتیں کرتے رہے، اسلام سے عداوت کرتے رہے، تو تباہ ہو گئے. مثال سن لو کہ کذبت ثمود بطغواہا، جٹلایا قوم سمود نے بتقوا، اپنی شرارت کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے فجور کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کیا؟ ان کی تکذیب کی. انہیں کہا، منہ بولا معجزہ. اللہ جب منہ بولا معجزہ دیتے ہیں نا، جو پھر تب بھی نہ مانے تو اللہ کیا کر دیتے؟ تباہ و برباد. انہوں نے معجزہ مانگا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اس پہاڑی سے اونٹنی نکال کر کے دکھائیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے منہ بولے معجزے کو قبول کر لیا، اور پہاڑ سے ایک جو کون سی والی حاملہ اونٹنی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، تو پھر اس کی تکریم بھی تو ضروری تھی. اسی طرح وہ عام جانوروں کی طرح تو نہیں تھی. لیکن اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا اس قوم کا بدبخت، یعنی جو زیادہ سنگ دل تھا، جو زیادہ بدعمل تھا، جس کا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دوری تھی، ہاں، وہ اٹھا. فقال لہم، تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ اتنے بدبخت قسم کے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف دلایا اور کہا یہ تو آپ نے معجزہ مانگا تھا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ عطا کی ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جو پیغمبر کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے. آپ اس کی تکریم کرو، اس کی عزت کرو، اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا، اور آپ اس کا بھی خیال کرنا، اس کی پانی کے باری کا بھی خیال کرنا، کیونکہ زیادہ جھگڑا ہی اسی پہ تھا اس کے پانی کا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا. فقال لہم رسول اللہ، پس کہا ان سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ خبردار رہو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کے جو باری ہے اس کے بارے میں خیال رکھو، محتاط رہو، خبردار رہو. تو فکذبوہ، پس انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی بات نہ مانی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہی نہیں مانتے، تو یہ کیسے مانے کہ یہ معجزہ ہے؟ جب ہم نے آپ کو نہیں ماننا تو آپ کی تکریم نہیں کرنی، نعوذ باللہ، تو انہیں کی ہم کیا تکریم کریں؟ تو فعقروہا، پس انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا، اس کے پاؤں کاٹ دیے. اللہ فرما رہے فدمدما، لفظ بھی ایسا ہے نا، وہ عربی گرامر میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ الفاظ ہی معنی کا وہ فدمدما. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی ان پہ الٹ دیا عذاب. فدمدم علیہم ربہم، پس عذاب الٹ دیا ان پر ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور اندازہ لگائیے کہ اللہ فرما رہے ہیں فسواہا. فسواہا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے اونٹنی کو کاٹا اس پہ یہ عذاب نہیں آیا، بلکہ عذاب عام عذاب آ گیا، ساروں کو اللہ نے برابر کر دیا. فسواہا، اور پھر کیا اللہ فرما رہے ولا یخاف عقباہا. اللہ اکبر کبیرہ. فلا یخاف عقباہا کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی بڑا بادشاہ ہو نا، جتنے بھی اس کے پاس طاقت ہو نا،
پھر بھی جب کسی کو وہ سزا کا اعلان سناتا ہے، سزا دے دیتا ہے، تو خود زیادہ خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی تو اس کا دوست نکلے گا، کوئی نہ کوئی تو میرے لیے کوئی پلان بنا ہی رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مجھے نقصان پہنچنا ہی ہے۔ وہ ڈر رہا ہوتا ہے کسی کو سزا دینے سے، باوجود اس کے کہ وہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، پھر بھی ڈر رہے۔ جو جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ولا یخاف، وہ نہیں ڈرتا، اللہ نہیں ڈرتا عقباہا، اس کے انجام کی برائی سے، کہ اب اللہ نے عذاب فسواہا، ساروں کو برابر کر دیا، تو اب اللہ کو بھی پوچھے گا؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ساروں سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ اللہ ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں کہ اس کی پکڑ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہ رب العزت، اللہ نے جو قرآن میں عبرتیں بیان فرمائی، ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نصیحتیں کی ہمیں نصیحت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔